اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگالی عملیات گوہر میں خوش آمدید دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایک وظائف کا بادشاہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عملیات کا شہنشاہ ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے جسے رسول پاک نے بھی خود پڑھا تھا جب غزوہ خیبر ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ خود پڑھا تھا۔ نادی علی کا یہ ایک وظیفہ ہے، بہت زبردست یہ عمل ہے، بہت ہی زبردست یہ وظیفہ ہے۔ اس کو عمل کہا جائے یا وظیفہ کہا جائے، میں سمجھتا ہوں عمل یا وظیفہ یہ دونوں ہی اس وظیفے کے لیے، یہ دونوں ہی الفاظ جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی پاک جو ہیں وہ ولی ہیں۔ کیا ہیں؟ ولی۔ اور کچھ دوستوں نے ہم سے بھی پوچھا تو ہم نے جواب میں یہ کہا کہ اگر بابا فرید سرکار آپ کو ولی کہا جائے، حضرت شاہ رکن عالم آپ کو ولی کہا جائے، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ کو ولی کہا جائے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مولا علی پاک کو ولی کہا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ولی جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا رہ جائے گا مولا علی کے مقابلے میں، کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے جو عبادت ریاضت کرے اور جو کہے کہ میں رب کا ولی ہوں، یعنی کہ میں رب کا دوست ہوں، وہ ولی ہوتا ہے۔ اور جنہیں رب نے پیدا کرنے سے پہلے ہی علی بنایا ہو تو وہ علی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا کہ اگر ان مولا علی پاک کو ولی کہا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ولی کہنا مولا علی پاک کی شان کو گھٹایا جائے گا۔ تو میں ولیوں کی کو گستاخی نہیں کر رہا، بس ایک جو ہے وہ حیض طالب علم میں ایک چھوٹی سی اپنی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ مولا علی پاک جو ہیں وہ تو علی ہیں۔ وہ کسی نے مولا علی پاک سے پوچھا تھا کہ کیا تم ہی علی ہو؟ آپ نے فرمایا مکے میں تو کیا پورے کائنات میں کوئی اور علی ہے ہی نہیں۔ تو ولی اور علی یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ تو مولا علی پاک جو ہیں ان کی شان میں اگر کائنات کے سارے ولی بھی ان کی شان بیان کریں تو ان کی شان جو ہے وہ پوری بیان نہ ہو۔ تو میں تو ایک طالب علم ہوں اور آپ کو صرف اور صرف مولا علی پاک سے منسوب ناد علی، اس میں چھپے ہوئے راز، اس کے معجزات، اس کے کمالات جو ہیں وہ بس آپ لوگوں کی زیر نظر کروں گا۔ یہ کوئی چلہ، کوئی وظیفہ یا کوئی عمل نہیں بتانے والا ہوں میں آپ کو میں ڈائریکٹ سیدھے سادے طریقے کے ساتھ آپ ناد علی شریف کو پڑھ کر کیا کیا مولا علی پاک کی کرم نوازی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کیا کیا کام سر انجام دے سکتے ہیں، کیا کیا کام آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ آپ کی زبان میں جو ہے وہ تاثیر پیدا ہو۔ اور وہ آپ کیسے بنائیں گے اپنے آپ کو؟ آپ جو ہے وہ نماز پنجگانہ باجماعت پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو پڑھنی ہی چاہیے، لیکن اس عمل سے ریلیٹڈ جو ہم بات کریں گے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ 11 دن مسلسل، ٹھیک ہے، نماز پنجگانہ باجماعت پڑھیں۔
ہر نماز کے بعد جو ہے آپ نعت علی شریف کو لاتعداد مرتبہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد پڑھتے رہیں، ظہر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد پڑھتے رہیں، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ عشاء کے بعد آپ جو ہے وہ 313 مرتبہ نعت علی شریف کو پڑھیں، یا پھر آپ 511 مرتبہ نعت علی شریف کو پڑھیں، جو بھی تعداد آپ کو صحیح لگے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 313 پڑھیں گے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ 511 مرتبہ پڑھیں گے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حروف کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، تو جس کو جو تعداد اچھی لگے وہ اس تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا آپ نے 11 دن تک کرنا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو جاری رکھیں تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ جو ہے وہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اپنے لیے ایک تعداد فکس کر لیں، وہ چاہے اب 313 ہو یا پھر 101 ہو۔ آپ نعت علی شریف کو ایک ٹائم پڑھ لیا کریں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد، چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ آپ کے سامنے اگر کوئی مریض آیا ہے جس کو جسمانی درد ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی ہو، چاہے وہ سر درد ہو، بخار ہو، اس کو جو ہے وہ پاؤں میں درد ہو یا کمر میں درد ہو، یا اس کو کوئی یرکان ہو، کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ جسمانی بیماری ہو، ٹھیک ہے، آپ نے نعت علی شریف کو 5 مرتبہ پڑھ کر ایک پھونک لگا دینی ہے، پھر 5 مرتبہ پڑھ کر دوسری پھونک لگا دینی ہے، پھر 5 مرتبہ پڑھ کر تیسری پھونک لگا دینی ہے، پانی پر بھی اور اس شخص جو آپ کے سامنے مریض آیا ہے، شخص آیا ہے، اس پر بھی آپ پھونک لگا دیں تو انشاءاللہ تعالی عز و جل وہ پانی آپ اس کو 5 دن پینے کے لیے دیں، تو اس پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری آئی ہوگی وہ اللہ کے حکم سے اور مولا علی پاک کے نام کی برکت سے وہ چلی جائے گی، رفع دفع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی نعت علی کی تعداد جو ہے وہ آپ 1.25 لاکھ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ 41 دن لگیں گے، 3125 مرتبہ آپ ہر روز بعد از نماز عشاء پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ غیبی مخلوق، جنات، پریاں، دیو، وہ آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس سے جنات کی حاضری بھی ہو سکتی ہے۔ وہ آپ جو ہے وہ کسی بھی جن کو اپنے تصور میں لائیں، ٹھیک ہے۔ آپ جعفر جن جو ہے وہ جو حضرت مولا حسین پاک آپ کی بارگاہ میں واقع کربلا میں آیا تھا، وہ تو خیر اب یہ ایک تھوڑی سی راز کی بات ہے، وہ میں بتانا نہیں چاہوں گا۔ آپ جو ہے ان کی نسل سے، ان کی آل سے، ان کی اولاد سے کسی بھی جن کو، جنات کو، چاہے آپ کو اس کا نام آتا ہے یا نام نہیں بھی آتا، یا پھر آپ کسی بھی غیبی جن کی حاضری کی نیت سے بھی اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی عز و جل حاضری ہو جائے گی، اور اگر آپ کسی ایک کی نیت نہ کریں گے تو پورے قبائل کے قبائل بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جب آپ اس کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو اس کے لاتعداد معجزات، لاتعداد برکات جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اس پر مزید ویڈیوز ہم بناتے رہیں گے، یہ اسی ٹاپک پر، جس ٹاپک پر ہم آج بات کر رہے ہیں، اسی ٹاپک پر جو ہے وہ مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل بنگالی عملیات گوہر آپ سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور کمنٹ میں نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ حیدری یا علی، فی امان اللہ۔